السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 72 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیات میں بات ہو رہی ہے جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا، دین چھوڑ کر جہالت کی زندگی اختیار کی ہوئی ہے، اپنے اپنے مذاہب اور مسالک کے اوپر چلے جا رہے ہیں، دین اللہ کو ایک طرف کر دیا ہوا ہے۔ ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے رسول کی زبانی ایک شخص کی مثال دی جا رہی ہے، یعنی تمثیلی انداز سے بات کو سمجھایا گیا۔ کیا کہا گیا اس میں؟ سابقہ لیکچر اگر آپ نے سنا ہے، نہیں سنا تو اس کو ضرور اس کو دیکھیے۔ اس میں کہا یہ گیا کہ اللہ نے تو انسانوں کو سیدھی راہ دکھائی، لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے اپنے مسالک کے اوپر، اپنے اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کے اوپر وہ چلنے لگے اور الٹے پاؤں پھر گئے، جہالت کی زندگی کو اختیار کر لیا۔ تو اب ان کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی شخص ہو، وہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر صحیح راستے کو چھوڑ دے، شارٹ کٹ کے چکر میں، یوں کہہ لیں تھوڑے سے فائدے کے لیے، اب شیطانی جذبات کو قرآن شیطان ہی بولتا ہے، شیطان یا شیاطین، تو وہ اس کو بھٹکا دیں، اس کے اوپر غالب آ جائیں اور اس کو بھٹکا دیں صحیح راستے سے، اور وہ شخص صحرا میں، لک و دک صحرا میں تنہا حیران پریشان کھڑا ہو، کوئی راستہ یا راستے کا کوئی نشان یا منزل کا کوئی نشان اسے نہ مل رہا ہو، اور ایسی حالت میں تو جتنا بھی آپ پھر چلیں گے اتنا ہی اپنی منزل سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس شخص کی مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے، اور پھر کہا گیا کہ اس کے کچھ ساتھی ہوں اور وہ اسے صحیح راستے کی طرف بلاتے ہوں کہ تو ہمارے پاس آ جا، ہم تمہیں صحیح راستے کے اوپر چلائیں گے، صحیح راستے کی نشاندہی کریں گے، جس کے اوپر چل کے تو اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ تو اس شخص کی مثال دی گئی، اور مثال دے کر کہا گیا رسول کی زبان سے چند لفظ ہیں کہ بلا شبہ اللہ کی رہنمائی وہی صحیح رہنمائی ہے، یعنی اس کے علاوہ، یعنی کتاب اللہ کی رہنمائی کے علاوہ جتنی بھی کوئی بھی مذہب کی کتاب ہو، مسلک کی کتاب ہو، وہ رہنمائی کی نہیں پرووائڈ کر سکتی انسان کو، صحیح حتمی قطعی رہنمائی وہ پرووائڈ نہیں کر سکتی، وہ صرف کتاب اللہ کے اندر ہے۔ تو حکم یہی دیا گیا ہے کہ وہیں سے رہنمائی لو، اگر اس کو چھوڑ کر اپنے اپنے مسالک کی کتابوں سے اگر رہنمائی لیں گے تو پھر صحیح راستے سے بھٹک جائیں گے، صحیح رہنمائی جو ہے اس سے دور ہو جائیں گے۔ جب اس سے دور ہوں گے تو پھر راستہ نہیں ملے گا، جب راستہ نہیں ملے گا تو منزل بھی نہیں ملے گی۔ یہ ساری چیزیں پچھلی 2 آیات میں بیان کی گئیں، یہاں پر ہم نے انٹرو میں اس کا خلاصہ کر دیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں آج کی اس آیت کی طرف، سورہ الانعام آیت نمبر 72۔ الفاظ ہیں وَأَنْ أَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ تم صلاۃ قائم کرو۔ اب پیچھے یہ دیکھیں، پیچھے جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے
وہ کیا تھا؟ دین کو کھیل تماشا بنانا۔ اس سے منع کیا گیا کہ یہ نہ کرو، اپنے جذبات کی پیروی نہ کرو، اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر غلط راستوں کے اوپر نہ چلو، وہ کتنے ہی تمہیں فائدہ مند نظر آ رہے ہوں۔ پیچھے یہ چیزیں کہی گئی نا، اب ان سے بچنے کے لیے طریقہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ پیچھے اصولی بات کر دی گئی کہ جو اللہ کی رہنمائی ہے وہی صحیح رہنمائی ہے۔ کتاب اللہ کے اندر جو اللہ نے رہنمائی دی ہے انسانوں کو، اصل میں وہی صحیح رہنمائی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی رہنمائی نہیں۔ جسے ہم رہنمائی سمجھ رہے ہیں جن کتابوں کو، مذاہب کی، مسالک کی، وہ رہنمائی کی کتابیں نہیں ہیں، نہ ان سے صحیح رہنمائی مل سکتی ہے۔ تو صحیح رہنمائی تو کتاب اللہ سے ملے گی۔ یہ چیز اصولی طور پر بیان کر دی گئی، بتا دی گئی۔ یہ چیزیں واضح کرنے کے بعد اب اس آیت میں اصولی چیز یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے اور صحیح رہنمائی کو حاصل کر کے زندگی گزارنے کے لیے، صحیح زندگی گزارنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ تم صلاۃ قائم کرو، ایسا نظام قائم کرو ریاست کی سطح کے اوپر کہ تم اللہ کے قوانین کی فرما برداری کرتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے اپنے اپنے فرائض زندگی کو ادا کر سکو، اپنے فرائض منصبی کو صحیح طریقے سے ادا کر سکو۔ تو اس کے لیے صلاۃ قائم کرو، صلاۃ کا نظام قائم کرو۔ یہ کوئی انفرادی چیز نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے حجرے میں یا کمرے کے کونے میں کوئی ریچولز کر لے تو صلاۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ صلاۃ ہے، یہ ریچول نہیں ہے، یہ ورشپ نہیں ہے جو کسی کمرے میں، بند کمرے میں ہو جائے، کسی اندھیری کوٹھڑی میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر کے ہو جائے۔ یہ نظام ہے۔ اس نظام کے لیے پہلے تو اللہ کے قوانین معلوم ہونے چاہیے جو صرف کتاب اللہ کے اندر ہے۔ پہلے تو وہ صحیح رہنمائی ہونی چاہیے جو صرف قرآن کے اندر ہے۔ وہ صحیح رہنمائی اللہ کی کتاب کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہے، کسی بھی کتاب میں نہیں ہے، وہ مذہب کی کتنی ہی بڑی مقدس کتاب کیوں نہ ہو۔ پہلے چیز تو یہ ہے نا، جو بنیادی چیز ہے جو پیچھے بیان کی گئی پچھلی آیت کے اندر، کہ اللہ کی رہنمائی وہی صحیح رہنمائی ہے۔ پہلے تو وہ ہمارے سامنے ہو نا، کتاب اللہ ہمارے سامنے ہو کہ زندگی کے امور سر انجام دینے کے قوانین کیا ہیں، ضابطے کیا ہیں، اصول کیا ہیں، اخلاقیات کیا ہیں۔ وہ ضابطے، قوانین، وہ پرنسپلز ہمارے سامنے ہوں تو وہ تو کتاب اللہ کے اندر ہیں۔ اب ان کو لے کے ایک نظام قائم کرنا ریاست کی سطح کے اوپر، تو یہ ایک اجتماعی چیز ہے، انفرادی چیز تو نہیں ہے۔ کوئی فرد واحد یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ نظام جو ہے ریاست کی سطح کے اوپر قائم کرنا، اور پھر لوگوں کو یہ اویئرنیس دینا کہ یہ اللہ کی رہنمائی ہے، اس کے مطابق اپنے فرائض زندگی کو وہ ادا کرے۔ اور یہ کوئی 5 وقت کی نہیں ہے فرائض زندگی کہ 5 کوئی اوقات ہیں، ان میں قرآن میں تو یہ 5 اوقات ہیں ہی نہیں۔ وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، فرام ڈان ٹو ڈسک، صبح سے شام تک اپنے فرائض زندگی کو اللہ کے قوانین کی اطاعت کرتے ہوئے سر انجام دو۔ یہ نہیں کہ 5 مختلف اوقات میں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے وہ فرائض کو ادا کرنا ہے، بالکل نہیں۔ زمین کا کوئی بھی خطہ ہو، کوئی بھی قطع یا خطہ ہو،
زمین کے اوپر قائم کوئی بھی ریاست ہو، کسی بھی قطع ارضی کے اوپر کوئی ریاست قائم ہو، اس کا کوئی بھی ادارہ ہو، وہ ایگزیکٹو کے ادارے ہوں یا جوڈیشری کے ادارے ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ فائنانس کے ادارے ہوں، یہ جتنی بھی ریاست کے ادارے ہیں سارے آ جاتے ہیں اس کے اندر۔ ان کے اندر کیا چیز ہونی چاہیے؟ صلاۃ کا نظام، کہ جو بھی اللہ کے قوانین ہیں انسانی معاشرت سے ریلیٹڈ، ان کو فالو کرتے ہوئے، جو بھی اللہ کے قوانین ہیں اخلاقیات سے ریلیٹڈ، ان کو فالو کرتے ہوئے اپنے اپنے فرائض منصبی ادا کیے جائیں، اپنے اپنے اختیارات میں رہتے ہوئے۔ نہ اس میں اختیارات کا کوئی تجاوز ہے کہ اپنے اختیارات سے نکل کر یا اپنی حد سے نکل کر، بالکل نہیں۔ حدود شکنی کی تو بار بار قرآن ممانعت کر رہا ہے۔ حدود کے اندر رہتے ہوئے، جو اللہ نے متعین کی ان کے اندر رہتے ہوئے نظام کو قائم کرنا، ہر ادارے کے اوپر اس نظام کو نافذ کرنا کولیکٹیولی، اور جتنے بھی ادارے ہیں اس میں جتنے بھی لوگ ہیں، انسان ہیں، وہ سارے جو بھی ان کے فرائض منصبی ہیں وہ اللہ کے قوانین کو فالو کرتے ہوئے اس اپنے فرائض منصبی کو ادا کریں، تو یہ صلاۃ ہوگی۔ ایون اگر کوئی گھر کا سربراہ ہے تو وہ بھی اپنے فرائض منصبی جو اس کے ذمہ ہیں، بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت، بچوں کو اسکول سے پڑھانا، ان کو اچھی خوراک مہیا کرنا، ان کو اچھا ماحول پرووائڈ کرنا، ان کی جسمانی اور ذہنی پرورش کرنا، یہ ساری چیزیں والد کے اوپر یا گھر کا جو سربراہ ہے اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یہ اس کا فریضہ منصبی ہے، تو وہ یہ اپنا فریضہ منصبی اللہ کے قوانین کے مطابق سر انجام دے، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، جو اللہ نے اچھے اخلاقیات کے جو قوانین بتائے ہیں اس کی روح سے، انسانی معاشرت سے ریلیٹڈ جو قوانین ان کو اپناتے ہوئے، ان کو اختیار کرتے ہوئے۔ تو ایک گھر جو کسی بھی سوسائٹی کا، معاشرے کا یونٹ ہوتا ہے، ایک گھرانہ، تو اس سے لے کر حکومت کے ایوانوں تک ساری جگہ اجتماعی طور پر اللہ کے قوانین کو نافذ کرنا، وہ نافذ ہو اس اسٹیٹ کے اندر، اور اجتماعی طور پر لوگ اس کو فالو کر رہے ہوں، ان کی اطاعت کر رہے ہوں، ان کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے اپنے فرائض منصبی کو ادا کر رہے ہوں، یہ صلاۃ ہوگی، یہ قرآن کی صلاۃ۔ تو یہ جو قرآن کی صلاۃ ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ نہ ریچول ہے، نہ یہ ورشپ ہے، یہ ایک سسٹم ہے، نظام زندگی ہے۔ دین نظام حیات ہے۔ دین کوئی، اس میں کوئی ریچول نہیں ہوتی، اس میں کوئی ورشپ کی چیزیں نہیں ہیں۔ دین ایک پرماننٹ کوڈ آف لائف ہے، اس کے قوانین ضابطے قرآن کے اندر ہیں، ان کو فالو کرتے ہوئے اسے نافذ کیا جائے، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، اس کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دیے جائیں، اپنے فرائض منصبی ادا کیے جائیں، تو یہ صلاۃ کہلائے گی۔ بڑا جامع لفظ ہے یہ صلاۃ قرآن کا۔ مذہب کی جو نماز ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے۔ ہم صرف یہ بات کریں گے کہ قرآن کی صلاۃ کیا ہے اور لوگوں کو اس سلسلے میں کیا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے نا کہ تم واقیم الصلاۃ، کہ تم صلاۃ قائم کرو، تو یہ ہے کیا؟ اس کے بعد اگلا حکم وہ کیا ہے؟ کہتا ہے وَاتَّقُوهُ، اور تم اس سے ڈرو۔
یہ عام ترجمہ کیا جاتا ہے ڈرنے کا، لیکن اس میں صرف ڈرنا نہیں ہوتا. ڈرنا تو اس سنس میں ہے کہ اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تباہ کن انجام سے ڈرا جائے. پھر تو ٹھیک ہے، اس کے اندر ڈر آ جاتا ہے، لیکن اس کے معنی صرف ڈرنا نہیں ہے. اگر ڈرنا اس کے معنی کریں گے تو پھر یہی ہوگا اس کے معنی کہ اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تباہ کن انجام سے ڈرو. تو اس لیے اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی نہ کرو، ورنہ تم تباہ کن انجام میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو اس کے ایک تو یہ معنی ہے. دوسرا یہ ہے کہ بچنا، اس تباہ کن انجام سے بچنا، اس کے لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا کہ کسی ایسے انجام سے دو چار نہ ہو جائے. تو اس کے لیے تو پھر اللہ کے قوانین کو فالو کرنا پڑے گا، اور تو کوئی راستہ نہیں ہے. تو اسی صورت میں بچا جا سکتا ہے کہ جو اللہ کے قوانین ہیں ان کو سوچ کر سمجھ کر اختیار کیا جائے، اپنایا جائے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے. تو پھر ہم بچ سکتے ہیں اس تباہی سے، بربادی سے. تو کسی بھی صورت کوشش یہی کرنی ہے کہ خلاف ورزی سے بچا جائے، تاکہ ہم خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے بچے رہیں، محفوظ رہیں. تو وہ کس صورت میں ہوگا؟ اللہ کے قوانین کی پابندی کرنے سے. اس کے بعد آیت کے آخر میں ہے، کیا یہ رہا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی اللہ ہے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. یہ تحشرون اسی سے میدان حشر ہے. تم اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. کس لیے؟ حتمی فیصلے کے لیے، فائنل ججمنٹ کے لیے. حتمی فیصلہ ہوگا دا ڈے آف ججمنٹ کو، تو اس کے لیے تم اکٹھے کیے جاؤ گے. تو وہاں پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم صلاۃ قائم کرو، صلاۃ کا نظام قائم کرو، تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی سے بچو. اگر خلاف ورزی کرو گے تو تباہی آئے گی، اس دنیا میں بھی اور آخرت کی تباہی تو پھر وہ مستقل تباہی ہوگی. کیونکہ آخرت کی جو تباہی ہے اس میں پھر یہ ہے کہ مہلت کا وقفہ نہیں ہے. اس دنیا میں تو مہلت کا وقفہ ہے کہ ہم بری چیزوں کو چھوڑ کر اچھے کام کرنے لگ جائیں تو مداوع ہو جائے گا ان بری چیزوں کا اچھی چیزوں کے ساتھ، تو ان بری چیزوں کے اثرات زائل ہو جائیں گے، ہماری اچھائیوں کے اوزان یا وزن بڑھ جائیں گے، تو آخرت میں ہم کوالیفائی ہو سکتے ہیں. تو یہ صرف اسی صورت میں ہوگا کہ وہ برے کام چھوڑے جائیں اور اچھے کام زیادہ سے زیادہ کیے جائیں، تاکہ ہم آخرت کی زندگی میں کوالیفائی ہو جائیں. تو جب وہ حشر برپا ہوگا اس میں ہم کسی تباہی سے دوچار نہ ہو جائیں. تو اس کے لیے اقامت صلاۃ اور تقوی، یہ دو چیزیں قرآن کریم یہاں پر بتا رہے ہیں. اور پچھلی اس سے پیچھے والی جو آیت ہے اس میں وہ بنیادی بات کر دی گئی رہنمائی سے ریلیٹڈ، کہ رہنمائی صرف کتاب اللہ کے اندر، اس سے باہر نہیں. تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں. شکریہ.